اس وقت میں موجود ہوں لاگن ٹیکنیکل سروس کے اسٹال پہ جو کہ چائے کون پہ ایگزیبٹ کر رہے ہیں، اور پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا سیٹ اپ، یہ ہے جو فوڈ ٹرکس، اور یہ فوڈ کارٹس بناتے ہیں، فوڈ ٹرکس بناتے ہیں، اور پاکستان میں اپنی نوعیت کا بہت منفرد کام کر رہے ہیں۔ فرحان بھائی سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ فوڈ ٹرکس کب سے بنا رہے ہیں اور ان کا اگلا گول کیا ہے۔ السلام علیکم فرحان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو فوڈ ٹرک اور یہ جو لاگن ٹیکنیکل سروسز ہے، اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا اور آپ کب سے یہ بنا رہے ہیں اور آپ کا فیوچر پلانز کیا ہیں؟ بیسیکلی ہم نے یہ کمپنی اسٹارٹ کی تھی دبئی میں، ٹھیک ہے، ان 2012، ٹھیک ہے، اور 8 سال ہم نے وہاں پہ اس کو رن کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم 2020 میں پاکستان آ گئے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آ کے مارکیٹ کا انالیسس کیا، تھوڑا سا سرچ کیا کہ کون سا ایسا کام کیا جائے جو پاکستان میں لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی ریسرچ کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جو موبائل وہیکلس کا ایک کانسیپٹ ہے جو باہر کی دنیا میں بہت زیادہ ٹھیک ہے، وائڈلی اسپریڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کا رجحان اس طرف ہے نہیں، لیکن لوگ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پھر یہ فیبریکیشن، جو موبائل وہیکل فیبریکیشن ہے، وہ ہم نے اسٹارٹ کی، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا کہ ایک عام آدمی جو زیادہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، تو اس کے لیے ہم نے پھر رکشاز کے اوپر ایک چھوٹے چھوٹے کیبنز بنانا شروع کیے، بائکس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کیبن بنانا شروع کیے، لوڈرز کے اوپر، پھر کرتے کرتے اب ہم الحمدللہ فوڈ ٹرکس وغیرہ بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا اور ابھی تک الحمدللہ چل رہا ہے۔ اچھا، آپ جو کیروانز بھی بناتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں آپ کی ورک شاپ پہ، اس کے بعد آپ رکشا پہ بناتے ہیں، لوڈر پہ بناتے ہیں، پک اپس پہ بناتے ہیں، شیزور پہ بناتے ہیں، مطلب آپ ٹرکس پہ بھی بناتے ہیں۔ ریسنٹلی ابھی آپ نے بتایا کہ ایک آپ نے کروز شپ کے اوپر آپ پورا ریسٹورینٹ بنا رہے ہیں، جی۔ تو آپ کے اگلے گولز کیا ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ 5 ایئرز؟ آپ کا پلان کیا ہے؟ دیکھیے، اگر میں اس کو بہت آسان لفظوں میں بتاؤں تو کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ باہر کی دنیا کے لوگوں کے پاس ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کر سکتے، ہم ان سٹینڈرڈس کو بالکل میٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اسکلڈ لیبر موجود ہے، صرف اور صرف ان سارے اسکلڈ لیبر کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کرنا اور ان سے کام لینا، یہ اصل ایک چیلنج ہے، ایک ٹاسک ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کاوش کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ لوگ آ کر جڑیں، زیادہ سے زیادہ انویسٹرز ہمارے پاس آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم زیادہ ایک بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کوالٹی کو میٹ کر سکیں۔ جیسے میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آپ باہر سے کوئی بھی چیز آتی ہے، گاڑی اگر آتی ہے باہر سے، آپ جیسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو گاڑی خود بتا رہی ہوتی ہے کہ کسی ڈیزائنر نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور اس کی سینسرز، اس کے الیکٹرانکس، اس کی ایک ایک چیز، کروز، اس کی ڈیزائننگ، اور پینلز کے ساتھ آ کے بیٹھنا، جڑنا، ایک ایک چیز آپ کو یہ فیل دیتی ہے کہ یہ چیز باہر سے آئی ہے اور کسی ڈیزائنر نے اس کو ڈیزائن کیا۔ تو ہم وہی کوالٹی پاکستان میں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک اسٹرکچر کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹرکچر ظاہری بات ہے ایک بڑی انویسٹمنٹ چاہتا ہے، اور ہم نے 4 سال اس کے اوپر اچھی خاصی محنت کی ہے۔ مارکیٹ میں کون کیا کرنا جانتا ہے، کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے، وہ سب ہم آلریڈی اپنا پورا ہوم ورک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں صرف چاہیے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ انویسٹرز آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ایک اچھا سا اسٹرکچر بنا کے ایک پراپر اس کو آرگنائز کر کے اور ایک اس کو فیکٹری کی شکل دیں، ورک شاپ سے ہم اس کو فیکٹری میں لے کے جائیں، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ میڈ ان پاکستان ہم یہاں سے باہر انشاءاللہ اپنی پروڈکٹ کو بھیجیں گے۔ چلیں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ اس کے امیجز بھی اٹیچ کروں اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھا سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک ڈیٹیل میں پوڈ کاسٹ کریں گے اور آپ کے ورک شاپ کو بھی وزٹ کریں گے اور لوگوں کو بھی دکھائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔